اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کاف کی آیت نمبر 5 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فلعلک تو پس شاید آپ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے اللہ کے حبیب پس آپ باخن ہلاک کر لیں گے۔ باخ کہتے ہیں ذبح کرنے کو، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، نفس کا اپنی جان کو، اللہ پر آثارہم ان لوگوں کے پیچھے، ان لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لاتے، بہذل حدیث اس قرآن کو، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو قرآن بھی اللہ کی باتیں ہیں تو ان کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے۔ اس قرآن پر اسفا غم کے مارے۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم کیا تھا۔ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے وہ غم ہمیں لگ جائے۔ دیکھیں اتنا غم تھا، اتنی محبت تھی اس امت کی اور اپنے مکہ والوں کی، قبیلوں کی، سب کی، کہ ان کے پیچھے جا جا کے، دیکھیں اثارہم ان کے پیچھے جا جا کے ان کو دعوت، ان کو قرآن سمجھانا، ان کو ایک اللہ کی طرف بلانا، اس حد تک اپنی جان کھپا دی تھی کہ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، تو اس غم میں آپ اپنی جان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ یہ تھا غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج امت بھولی بیٹھی ہے۔ یہ غم دل میں تھا تو دیکھ لیں اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں خطوط جو ہیں وہ باہر جو سربراہ تھے، رومی، ایران والے اور جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان تک دعوت اسلام کے خط جو ہے وہ صحابہ کرام لے کے پہنچ چکے تھے۔ تو یہ غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے تو آپ تو ان لوگوں کے پیچھے جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ تو نہیں جاتے تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے کی جو سہولیات ہیں اور آج جو سہولیات ہیں ان میں کتنا فرق ہے۔ ایک ایک بندے کے پیچھے سینکڑوں دفعہ جانا، پھر وہاں پہ لوگوں کو جدھر بھی کوئی لوگ ملے، ایک ملا، دو ملا، یہی دعوت کا کام ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ انا بے شک ہم، یعنی اللہ کی ذات، جعلنا بنایا اس نے، اللہ کی ذات نے، ما جو علی الارض جو زمین کے اوپر ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، زینتاً زینت۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ بے شک ہم نے جو زمین کے اندر اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے خوبصورت بنایا ہے، اس کو ہم نے پرکشش بنایا ہے۔ زمین کے اندر کیا چیز ہے؟ زمین کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہے، سب سے اچھی اللہ کی انسان کی مخلوق ہے، وہ انسان ہے۔ اس انسان کی وجہ سے اس زمین کو اللہ نے زینت عطا فرمائی۔ پھر اس انسان کی خدمت کے لیے اللہ کی ذات نے حیوانات بنائے، نباتات بنائے، پھر اور دیکھیں عمارتیں بن گئی، کارخانے بن گئے جو زمین کے اوپر ہے، تو اس کی خوبصورتی اور اس کی رونق میں اضافہ ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایسی چیزیں آ گئی کہ جہاں پہ انسان کا دل لگتا ہے، دل لگانے کی چیزیں، یہ ساری زینت کی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کشش کھینچتی ہیں، جو انسان کو یہ اللہ نے بنائی کیوں؟ اللہ کی ذات کیا فرما دی ہے؟ لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ آزماؤں ان کو،
کس کو؟ انسان کو۔ یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے انسان کے لیے بنایا۔ زمین کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی خوبصورتی ہیں، جتنی دل لگانے کی چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے ذات نے زمین کے اوپر بنائی۔ اور اس کو کیا بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ آزمائیں ان کو، ایہم، کہ کون ہے ان میں سے احسن عملا، نیک عمل لے کے میرے پاس آنے والا، نیک اعمال کرنے والا۔ اللہ کی ذات نے یہ جو زمین کی جتنی دولت ہیں، جس کے پیچھے ہمیں یہ اولاد ہے اور بے حساب نعمتیں اللہ کی انسان کے لیے ہیں اور ساری اس دنیا میں موجود ہیں، دنیا کی جتنی دولت ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، لیکن بنائی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس انسان کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ تو کیا انسان جو ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ اس سورت کا جو مین ٹاپک ہے ان جواب کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت اور اس مال کی محبت، اس میں انسان کہاں تک جاتا ہے؟ تو دیکھیں وہی بات اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس دنیا کو ہم نے اتنا خوبصورت، اتنا پرکشش، اتنی رونق والی اور ایسی چیز لا دی کہ جس کے اندر انسان کھو کے رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ اس کھو کے رہنے والی جگہ کے اوپر اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، آزمائے گا کہ کون آتا ہے اچھے اعمال کے ساتھ، کون آتا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ، اس دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے یا اس ساری نعمتوں کے باوجود اس کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ رہتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ قرآن مجید میں آپ ذرا سی زحمت کریں گے، صفحہ نمبر 157 کھولیں، سورہ الاعراف۔ پھر ہمیں یہ آیت جو ہے نا اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سورہ الاعراف صفحہ نمبر 157، اس میں دیکھیں آگے بالکل ہر لائن کے آخر میں جو آیت نمبر 178، یہ کوئی 10ویں لائن بنتی ہے، اس کے آگے یہ اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، مل گئے نا سب بھائیوں کو؟ جی، وَلَقَدْ، اور بے شک، ذَرَانَا، پیدا کیا ہے ہم نے، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے، کَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت بڑی تعداد جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہ دیکھیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے سورہ الاعراف میں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو۔ لہم قلوبن، ان کے دل ہیں، ان کے پاس عقل ہے، لا یفقہون بہا، اس دل کو وہ استعمال نہیں کرتے اور اس سے وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ یفقہون فقہ سے ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس قرآن پہ تفکر اور تدبر نہیں کرتے، وہ اس دنیا کے ہی ہیں، ایک پلازے کے بعد دوسرا پلازا، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، بچوں کو کیا سے کیا بنا دینا۔ لا یفقہون بہا، دل ہیں ان کے پاس لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس قرآن کو۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں بھی ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں آنکھیں لیکن دل کی آنکھیں نہیں ہیں، بصیرت کی آنکھیں نہیں ہیں، اس قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ وہ نماز بھی پڑھ لیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، اس سے سنتے بھی نہیں ہیں، انہیں اذان کی آواز بھی نہیں آتے، انہیں قرآن کی آواز بھی نہیں آتے، انہیں مولوی صاحب کی واز کی آواز بھی نہیں آتی، وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، عقل ہے، لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کا وہاں بھی ذکر ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جو ان آنکھوں کو، اس دل کو، اس عقل کو اس دنیا کی زیب و زینت کے لیے، اس ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، کالانعام، جن کی جو جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ ہیں انسان، آنکھیں، ناک، کان، عقل سب اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کو بھول کے اس دنیا میں اتنے گم ہو گئے، اس دنیا میں اتنے کھب گئے ہیں کہ ان کی مثال ہے اولئک الانعام، یہ ایسی ان کی مثال ہے جیسے کہ جانور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اندر نماز ہو رہی ہو، باہر سے ایک انسان گزر کے جائے اور اس کے دل میں خیال نہ ہے، یا ایک بکری، گائے، بھینس گزر جائے، تو دونوں میں فرق تو کوئی نہیں نا۔ اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی پرلے درجے کے۔ اب دیکھ لیں، چلتا پھرتا انسان ہے
لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی پرلے درجے کا، کیونکہ جانور کے ذمے کچھ نہیں ہے نا، اس کی تو ذمے ہے یہ ساری کچھ کہ اس دنیا کی زیب و زینت کو توڑ کے اپنے اللہ کی طرف آ، دنیا کے رسم و رواج کو، بزرگوں کی باتوں کو، آباء و اجداد کی باتوں کو، جو غلط باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف آ۔ بل ہم اضل، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے، وہ جانوروں سے بھی پرلے درجے کے جو ہیں وہ بدتر لوگ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور غفلت کا پردہ کب اٹھے گا؟ جب یہ زندگی ختم ہوگی۔ تو میرے بھائی دیکھیں کتنی یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، اور آج اللہ کی ذات وہی اس کو جو اللہ کہتا ہے نا، میں دورا کے ان چیزوں کو پھر بیان کرتا ہوں، آج اللہ نے یہی بیان کی اس آیت کے ساتھ کہ یہ لوگ جو دنیا کے زیب و زینت میں کھو گئے ہیں، حالانکہ ہم نے تو یہ امتحان کے لیے بنائی تھی۔ حرام کا ڈھیر آتا ہے، امتحان ہے، ٹھوکر مار دو، بھوکا رہ لو، اچار سے کھا لو، ایک روٹی کھا لو، کچھ بھی نہیں ہے، نرم چیز پہن لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا امتحان ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَائِلُونَ، بنا دیں گے اس کو، ضرور بنا دیں گے اس کو، اس دنیا کو، ما علیہا، جو اس کے اوپر ہے۔ اوپر بھی اللہ نے کہا کہ اس دنیا کے اوپر ہم نے زیب و زینت بنایا، اور دیکھیں ساتھ ہی انسان کو اللہ کی ذات سمجھا رہی ہے کہ اے انسان، اس دنیا کو ہم بنا دیں گے، ما علیہا، جو اس کے اوپر ہے، سعیدن، بالکل برابر چٹیل میدان، جس کے اندر کوئی ایوا جا نہیں ہوگا، کوئی اونچائی نہیں ہوگی جیسے اب دنیا میں ملتی ہے، پہاڑ ملتے ہیں۔ ہم اس کو بالکل صاف چٹیل میدان بنا دیں گے، جرزا، چورا چورا۔ اس دنیا کی یہ جو ہمارے پلازے کھڑے ہوں گے، گھر کھڑے ہوئے ہوں گے، جتنی چیزیں ہم نے بنائی گی، دولت ہوگی، ان روپے پیسے سونے چاندی کو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ چورا چورا، جیسے دھول ہوتی ہے، پھونک مارے ہوا آئے تو جو اس کے اندر گرد اڑ رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جوروزہ۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اے انسان، کس چیز کے پیچھے جا رہا ہے؟ جس کو ہم نے بنا دینا ہے چورا چورا، یہ کوئی چیز، یہ ڈالر چھالر سونا چاندی سب ایسے ہوگا جیسے مٹی اڑ رہی ہے ہوا میں، اور یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اور پھر اس میدان کے اوپر ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر اپنے اعمال کا یہ جو کہے کہ یہ آزمائش ہے اس دنیا کے اندر، وہ پورا کرنا ہے۔ ام حسبتا، کیا تم گمان کرتے ہو، انا، یہ کہ اصحاب الکاف، کہ جو اصحاب الکاف ہیں یعنی غار والے ہیں، والرقیم، اور ان کے دو نام ہیں، اصحاب کاف بھی کہتے ہیں اور اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں، کانو، ہے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً، عجیب۔ اب اس کا سوال جو انہوں نے کیا تھا، اللہ کی ذات نے یہاں اس سے اصحاب کاف کا قصہ شروع ہوا، ان کا جواب دے رہی ہے کہ اے انسان، کیا تو یہ اصحاب کاف کے جو قصہ ہے، جو رقیم ہے، جو ان کا وہ رقم کیا تھا، نام لکھے ہوئے تھے، اور جو ان کو اس بادشاہ نے سزا دی تھی، ان کے بارے میں یہ تمہیں عجیب لگتا ہے؟ یہ تو میری قدرت کے کارخانے میں بہت چھوٹا سا کام ہے۔ میرے بھائیو، انسان کو دیکھ لیں، انسان جو ہے وہ کیا دو جراثیم سے پیدا ہوتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ لیکن چونکہ ہر روز ہمارے سامنے ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے، ہمیں یہ قدرت لگتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اس سے بڑی قدرت ہے کہ کیسے انسان بڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کیسے عمر ڈلتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور انسان کے اندر کیا ہو رہتا ہے؟ یہ غذا انسان کھاتا ہے، انسان کے اندر ہضم ہوتی ہے، کوئی کارخانہ نہیں لگا، کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی، ایک ایک چیز میں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، وٹامن الگ جو ہو جاتے ہیں، کیلشیم الگ ہو جاتا ہے، سلفر الگ ہو جاتی ہے، فاسفورس الگ ہو جاتی ہے، اور پھر جسم کے جس حصے کو جو چیز چاہیے ہوتا ہے، ہماری جلد ایک جیسی نہیں ہے، اس جلد کی جو ضرورت ہے اللہ وہ بھی پوری کرتا ہے، اور اس طرف کی جلد اور ہے اس کی بھی پوری کرتا ہے۔ پاؤں کو دیکھیں آپ، ایڑیوں کی جلد اور ہے، آگے پنجے کی جلد اور ہے، اوپر اور ہے، سارے جسم کو دیکھیں کہ اس کی جلد اور ہے۔ وہ جو خوراک انسان کھاتا ہے وہ اس تک پہنچتی ہے، ناخنوں کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہے، بالوں کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہے، ہر چیز اللہ کی ذات، اس کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو نا کہ یہ جو ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے بائی پاس کا، کہ وہ 2 گھنٹوں کے لیے، 3 گھنٹوں کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے دل کو روکتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی بڑی مشینری چاہیے، اور وہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے تو وہ فیل ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے، اس وقت کے اندر وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے اس ساری چیز کو۔ ہمارے ایک کولیگ ہی تھے، ان کی یہ جو آنکھیں کھلتی بند ہوتی ہیں، ہمیں تو یہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اللہ کی نعمتوں کا، تو ان کی یہ پتلیاں گر گئیں،
یعنی ان سے وہ جو آٹومیٹک یہ ہو رہا ہے، ہمیں غور ہی نہیں ہم نے کیا، اللہ کی مہربانی ملی ہوئی ہے، تو ان کی آنکھ بند ہے، ان کو کھولنے کے لیے ایسے کر کے نا وہ ایسے پکڑ کے دیکھتے تھے، پھر بند ہو جاتی تھی۔ پورے پاکستان میں کوئی علاج نہیں، شاید دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو سلا دینا 200 سال 300 سال کے لیے 309 سال کے لیے، یہ تو اللہ کی معمولی سی بات ہے۔ اے انسان تو اپنے چاروں طرف دیکھ، تجھے اپنے اندر سے لے کر اس باہر کی دنیا تک میرے کارخانہ قدرت کی ساری چیزیں نظر آئیں گی، جو دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی، وہ میں تیرے ساتھ بھی کر رہا ہوں، تو خود بھی کر رہا ہے اور تو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ اصحاب کہف تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو اتنا بڑا سوال بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے انہوں نے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر آگے پڑھیں گے کل۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات محو فرما دے۔